حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے زیادہ میرے والد ابو بکر کے ساتھ رہا کرتے تھے، زندگی ان کے ساتھ سب سے زیادہ گزارا کرتے تھے، میرے والد سے رائے لیتے تھے، میرے والد سے مشورہ کرتے تھے، دن میں، رات میں، شام میں، صبح میں، دوپہر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ میرے والد رہا کرتے تھے۔ اور جب رات کو گھر آتے تو وہ بے چین رہتے، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے، کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی ٹہلنے لگتے، بے قراری ہوتی تھی، بے چینی ہوتی تھی، کیسے کیسے رات کو گزارتے تھے، اور ان کو سکون اس وقت ملتا تھا جب صبح وہ پھر دوبارہ مصطفیٰ کے پاس چلے جاتے تھے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی اتنی جدائی بھی وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے، شدید قسم کی محبت آقا علیہ السلام سے فرماتے تھے، اس طرح محبت کرتے تھے، اس طرح محبت کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہجرت کے موقع پر، اس وقت تو بہت سارے صحابہ ایمان لا چکے تھے، بہت سارے حبشہ چلے گئے تھے، کچھ صحابی پہلے سے مدینہ شریف چلے گئے تھے، لیکن صرف ایک آدمی کو اللہ نے چنا کہ اے محبوب، علی کو بستر پہ اپنے لٹا دیا جائے، کچھ صحابہ کو مکہ ہی چھوڑ دیا جائے، کچھ کو حبشہ بھیج دیا جائے، کچھ کو مدینہ شریف بھیج دیا جائے، لیکن سفر کے لیے اپنے ساتھ اگر کسی ساتھی کو رکھنا ہے تو وہ ابو بکر کو لے لیا جائے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہجرت کا واقعہ بھی بہت طویل ہے اور ایک اہم رول ادا کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مکے والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاش شروع کر دی ہے، ہاتھوں میں تلوار لے کے نکل جاتے ہیں، آج محمد عربی کو قتل کر دیا جائے گا معاذ اللہ، بستر رسول پر جاتے ہیں، چادر کو اٹھاتے ہیں، علی کو پاتے ہیں، جب نبی نہیں ملتے ہیں تو ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اب اسی راستے سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں کہ محمد عربی کا گزر ادھر سے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو معجزہ نہیں، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی مٹھی میں جو کنکریاں اور مٹیاں اٹھا کر پھینکی تھیں، اور پھینک کر گزرتے ہیں، کوئی کافر نہیں دیکھ پاتا ہے۔ غار حرا کی طرف چلے جاتے ہیں، اس غار میں جا کر 3 راتیں بسر کرتے ہیں، 3 رات وہاں بسر کرتے ہیں۔ اور کافروں کی پوزیشن کیسی تھی؟ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کی اکثر کتابوں میں ہجرت والی حدیث موجود ہے۔ کچھ باتیں جو اہم ہیں کہ کافر کس قسم کی چڑھائی کیے تھے، گھیراؤ کیے تھے۔ ایک چھوٹا سا غار ہے، غار حرا ایک چھوٹا سا غار ہے، قاعدے سے انسان اس میں کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، قاعدے سے اس میں پھیل کر آرام بھی نہیں کر سکتا۔ جگہ اتنی تھی، جب اس غار کے قریب پہنچتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ غار کے اندر چھپ جایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ پہلے غار میں مجھے جانے دیا جائے۔ غار میں جاتے ہیں، اپنے تن کے جو رومال تھے، جو کپڑے تھے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ غار میں مکڑیوں نے جالا بنا تھا اور بہت سارے اس میں بیٹ وغیرہ تھیں، ان سب کو صاف کرتے ہیں، گرد و غبار کو ہٹاتے ہیں، اور بہت سارے اس میں سوراخ تھے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر دعوت دی، تشریف لے جاتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک سوراخ رہ جاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کر لیا، اپنے زانو یعنی اپنے ران کو بچھا دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا
آقا حضور اپنے سر مقدس کو میرے ران پہ رکھ کے آپ آرام کریں۔ 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق اور نبیوں کے امام نے گزاری ہیں، تو سوچو حضرت ابو بکر کو کتنا بڑا موقع نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں رہنے کا ملا ہے۔ یہی ایسی جگہ تھی جہاں ابو بکر نبی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے۔ اچانک سے حضرت ابو بکر کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، آنسو کا قطرہ رخسار پہ آتا ہے، گالوں سے ہوتا ہوا وہ قطرہ آقا علیہ السلام کے رخ انور پہ گر جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھ لگی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھ کھولا تو دیکھا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو۔ پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے انگوٹھے میں تکلیف ہو رہی ہے، میرے انگوٹھے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا دکھاؤ تو صحیح۔ دکھایا تو وہاں پہ سانپ نے ڈنک مارا تھا، سانپ نے انگوٹھے پہ ڈنک مارا تھا، کیونکہ اس غار کے اندر جو سوراخ تھے وہ سانپ نے کیے تھے۔ اس کی بھی ایک تفصیل ہے، اس کی بھی ایک وضاحت ہے۔ کچھ مفسرین، کچھ علماء نے یہ فرمایا کہ 350 سال سے وہ سانپ اس انتظار میں تھا کہ اس غار میں 3 راتیں نبیوں کے امام گزارنے والے ہیں، جگہ جگہ سوراخ کر لیا جائے، ایک جگہ سے نہیں تو دوسرے سوراخ سے نہیں تو تیسرے سوراخ سے نہیں، چوتھے سوراخ سے میں اپنے سر کو نکال کر حضور کے رخ انور کی زیارت کر لوں گا۔ لیکن صاحب کو ہر سوراخ بند ملا، کسی سوراخ سے نکلنے کی ہمت نہ تھی، لیکن جس سوراخ پہ اس نے چمڑا کو پایا تو وہاں پہ اس نے ڈنک مارا۔ اس پر بھی علماء نے فرمایا ہے کہ 1 2 نہیں، کچھ مورخین نے فرمایا کہ 70 ڈنک اس سانپ نے مارا تھا۔ شدید قسم کی درد۔ اب آپ یہ بھی سوچیں کہ کیا درد کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی آنکھ میں آنسو آئے؟ تو اس پر کچھ محققین نے یہ فرمایا ہے کہ جو آنسو آئے تھے وہ سانپ کے درد کی وجہ سے نہیں، اٹھ کے اس کے کاٹنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے وہ درد اور تکلیف میں مبتلا ہوتے تو وہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رکھتے، وہ اٹھتے، وہ تھوڑے سے بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے۔ اور اگر تکلیف شدت کی ہوئی اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق نے برداشت کیا۔ کیوں برداشت کیا؟ اپنے انگوٹھے کو ہٹایا نہیں، اپنے پاؤں کو ہلایا نہیں، کیونکہ پاؤں ہلانا یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے استراحت میں خلل پیدا کر دیتا، کہیں آرام میں خلل پیدا ہو جاتا۔ اس قسم کا احتیاط، اس قسم کی محبت، تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے انور کی زیارت میں اتنے محو ہو گئے تھے کہ تکلیف تو ہوئی، شدت کی تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف اور شدت کی بنیاد پر آنسو بھی نکلے، لیکن مصطفیٰ کے زیارت اور مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت میں اتنے محو ہو گئے تھے کہ نہ تکلیف کا پتہ تھا نہ آنسو کا پتہ تھا کہ میرے آنکھ سے آنسو نکل کر رخسار سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے انور پہ جا رہے ہیں۔ ورنہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو نکل کر حضور کے چہرے پہ جانے والا ہوتا تو پہلے ہی حضرت ابو بکر آنسو کو صاف کر لیتے تاکہ میرے آنسو حضور کے چہرے پر نہ جائے۔ عزیزان گرامی وقار، لیکن یہ تو خود رفتہ میں ہوا، یہ تو وارفتگی میں ہوا، یہ تو محبت میں ہوا، یہ تو عشق میں ہوا۔ اور یہ موقع بھی اللہ نے انہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور کے صدقے میں عطا فرمایا، کیونکہ ایک محفل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی 3 چیزیں ظاہر فرمائی تھیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ خوشبو پسند ہے، اس لیے خوشبو لگایا کریں،
خوشبو لگانے سے طبیعت اچھی رہتی ہے، دماغ مائل رہتا ہے۔ خوشبو لگانے کے بڑے فوائد ہیں، کیونکہ خوشبو کو میرے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ کچھ بھی نہ ہو تو خوشبو لگائیں گے تو سنت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ خوشبو لگانے سے ایک تازگی ملتی ہے، خوشبو لگانے سے ہر طریقے کے، ہر موسم کے الگ الگ خوشبو آیا کرتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ نیک خاتون مجھے پسند ہے، کیونکہ نیک خاتون سے نیک معاشرہ بنتا ہے، نیک خاتون سے قوم نیک بن جایا کرتی ہے، نیک خاتون کے ذریعے سے پورا خاندان نیک ہو جایا کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ تیسری پسند یہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے ذریعے سے میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 3 خواہشیں ظاہر فرمائی تھیں، 3 تمنائیں ظاہر کی تھیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ مجھے پہلی چیز یہ پسند ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بس یہ سوچتا ہوں کہ نظر میری ہو، آنکھیں کھلی ہو اور ہمیشہ میرے سامنے مصطفیٰ کا رخ انور موجود ہو، کہ یہ نظریں آقا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ تو ان کی یہ خواہش غار میں پوری ہوتی ہے کہ نظر حضرت ابو بکر کی ہے اور سامنے چہرہ ان کے زانوئے مبارک پہ مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ جی بھر کے حضور کے چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور مجھے دوسری یہ چیز پسند ہے کہ الانفاق علی ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میرا مال ہو، پورا مال ہو، میرا سارا مال ہو اور خرچ کرنے کے لیے آپ کی ذات ہو، کہ میں اپنا سارا مال آپ کی ذات مبارک پہ خرچ کر دوں۔ کئی موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا کا سارا مال حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا، یہاں تک کہ گھر کا توا، گھر کے برتن، پرانے اور نئے کپڑے، انگوٹھیاں، امامہ، ٹوپی اور تسمہ، جوتا، سب کے سب حضور کے قدموں میں قربان کر دیا، سب کچھ لے کے چلے گئے کہ کچھ میرے گھر میں نہ رہے۔ یہ شدید قسم کی محبت تھی۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا میری تیسری خواہش اور تمنا یوں کہ وہ ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری تیسری تمنا یہ ہے کہ بیٹی میری ہو اور حضور کے نکاح میں ہو۔ اللہ نے یہ بھی پورا کیا کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح جس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے، اور اس نکاح کے سلسلے میں جو باتیں تھیں، جو اعتراضات تھے، میں نے کسی موقع پہ آپ کو بتایا ہے اور سمجھایا بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، غار میں رہنے کا تذکرہ فرمایا، اور اس غار میں جانا، اس غار کی زیارت کرنا، اس غار میں ذکر کرنا، نماز پڑھنا، وہ قبولیت کی سند بن جا رہی ہے، کیونکہ اس جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے قدم ناز پڑے ہیں۔ تو جو بھی اس مقدس مقامات پہ جاتا ہے تو غار حرا کی اور غار ثور کی وہ زیارت بھی کرنے کے لیے جاتا ہے۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں ہیں، نبی پاک علیہ السلام غار میں ہیں۔ غار کا دروازہ بس کہ ایک آدمی یا اس سے تھوڑا سا زائد اندر جا سکتا ہے۔ تو کافر جب چل رہے تھے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ کافر جب چل رہے تھے غار کے قریب، تو غار میں ہم لوگوں کو داخل ہونے کے بعد مکڑیوں نے جالا بن دیا تھا، مکڑیوں نے غار کے دروازے پہ جالا بن دیا تھا، اور وہاں بہت سارے کیڑے مکوڑے کے بٹ موجود تھے۔ تو وہاں سے جب کافر گزرتے تو کسی کی آواز آتی کہ اس غار کے اندر جاؤ، تو وہ ایک دوسرے ہی کو تانا مارتے ہیں، تم عجیب آدمی ہو، عقل نہیں ہے کیا؟ اگر اس غار کے اندر جاتے تو یہ مکڑیوں کے جالے نظر آتے ہیں؟
اس غار کے اندر نہیں ہو سکتے، کہ وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کی آواز ہم سن رہے ہیں، ان کے قدم کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی آہٹ کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ایک ڈر سا، ایک خوف سا ماحول تھا۔ حضرت ابو بکر کو تھوڑا سا خوف لگا اور انہوں نے کہا کہ حضور مجھے خوف آ رہا ہے، کہیں یہ کافر مجھے دیکھ نہ لیں، ہمیں دیکھ نہ لیں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ جب وہ غار کی طرف بڑھ رہے تھے حضرت ابو بکر حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے آتے، کبھی دائیں آتے، کبھی بائیں آتے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم کبھی پیچھے جا رہے ہو، کبھی آگے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کیا ماجرا؟ کہا کہ حضور پیچھے سے دشمن پیچھا کر رہے ہیں، مجھے جب ایسا لگتا ہے کہ کہیں پیچھے سے تیر نہ آ جائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے یہ خدشہ اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کافر گھات لگا کے بیٹھے نہ ہو، اس لیے میں دائیں بائیں اور آگے آ جاتا ہوں کہ کافروں کی جانب سے جو تیر ہماری طرف آئے تو وہ ہمیں تو نقصان پہنچا سکے، لیکن ہماری جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ خوف سا آ رہا ہے، ڈر سا آ رہا ہے۔ 40 کافر ہیں، سب کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے کے لیے تیار۔ جب حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ڈر لگ رہا ہے نا، قرآن پڑھو۔ قرآن میں اللہ نے وحی نازل فرمائی، وہیں جبریل امی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اپنے صاحب سے کہیے، قرآن میں آیا ہے لِصَاحِبِهِ، کسی اور صحابی کے لیے صاحب کا لفظ نہیں آیا ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ قرآن میں لِصَاحِبِهِ، اپنے صاحب سے کہیے لا تحزن، ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، حزن نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہمیں ہر مشکل وقت کے لیے، ہمیں ہر تکلیف کے موقع کے لیے یہ سبق دے دیا گیا ہے کہ جب ہم مشکلات میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اختلاف میں ہو، کوئی مصیبتوں میں ہو، اضطراب میں ہو، بے چینی میں ہو، بے قراری میں ہو، تو یارے گارے مزار پہ، یارے گارے مزار کے لیے قرآن عظیم نے جو پیغام دیا ہے ان اللہ معنا، اسے اپنے دل میں جگہ دے دیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہو کے رہیں گے تو انشاءاللہ کافر پاس سے گزریں گے، گھر تک چلے آئیں گے، لیکن وہ کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ تو وہاں پہ گزرے، ٹھہرے، رہیں، ادھر ادھر دیکھے، تلاش کیے، نہیں ملے، کافر چلے گئے، کافر چلے گئے۔ اور حضرت ابو بکر کا پھر کمال دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کیے، کوئی سواری تھی؟ نہیں، پیدل نکلے تھے۔ اور راستے کیسے تھے؟ جنگلات تھے، پہاڑیاں تھیں، سخت زمین تھی، اور اس ماحول جیسا پہلے کا جوتا اور سواریاں نہیں تھیں۔ چمڑے کے جوتے ہوتے تھے، جس طریقے سے اس وقت چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، وہ پہن کے آدمی چلتے تھے۔ پتھروں پہ چلنا، دن میں چلنا، رات میں چلنا، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ تاریخ اور مورخوں نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر میں کچھ ایسے موقع بھی آئے کہ اپنے کاندھے پہ حضور کو بیٹھا کر سواری فرمائی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف کے جب راستے کے قریب ہوتے ہیں، اہل مدینہ کو پتہ چلتا ہے، انہوں نے حضور کو دیکھا نہ تھا۔ جب آگے آگے پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا نا، تو وہی سے مرحبا خیر مقدم شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ حضور کی صحبت میں
حضرت ابو بکر اتنے رہے، اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ کہ انہوں نے خیال کیا، انہوں نے تصور کیا کہ یہ حسین اور مبارک چہرے والا یہی محمد عربی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مدینہ شریف سے پہلے بھی بہت ساری جگہ پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام ہوتا ہے، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، معجزات کا صدور ہوتا ہے، لیکن وقت نہیں کہ اس پر کچھ اور بھی گفتگو کی جا سکے۔ بس آخری بات یہ عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جن کے لیے قرآن عظیم نے جن کی شان تقوی کو بیان فرمایا، جن کی شان صداقت کو بیان فرمایا، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ اور یہ فقط ایسے صحابی ہیں کہ جو خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں جو فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، ان کے پوتے عبداللہ ابن عبد الرحمن یہ بھی صحابی ہیں، ان کی بیٹی حضرت اسما بھی صحابیہ ہیں، ان کے نواسے حضرت اسما کے بیٹے وہ بھی صحابی ہیں، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام یہ ان کے داماد تھے، اور حضرت عبداللہ یہ ان کے نواسے تھے۔ یہ فقط حضرت ابو بکر کو تمغہ ملا ہے کہ ان کے رشتہ داروں میں، ان کی پیڑھی میں، ان کی نسل میں 4 پیڑھی تک صحابہ موجود ہیں۔ ان کے والد صحابی، یہ خود صحابی، بیٹے صحابی اور پوتے بھی صحابی۔ عزیزان گرامی وقار، جو حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے، مذہب اہل سنت نے انہیں کافر کہا ہے، بالکل کافر ہے۔ جو ان کی شان میں گالی بکے وہ کافر ہے، کھلا کافر ہے۔ اور ایسا کرنے والے سب سے زیادہ شیعہ اور رافضی ہیں۔ شیعہ اور رافضی کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے مسلم سماج کے سنی مسلمانوں نے کچھ ربط ان سے بھی جما لیا ہے۔ اور ان سے ربط جمانا کیونکہ وہ ہر موقع پہ گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ۔ اور سنیں، اسی پر ایک سنی اور ایک رافضی میں مناظرہ ہوا، ہلکا پھلکا مناظرہ۔ تو اس نے کہا، رافضی نے حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کی اور کہا معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو سنی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو قبرستان ہے جنت البقیع، اس میں جو لوگ مدفون ہیں وہ جنتی ہیں کہ دوزخی ہیں؟ کہا کہ حضور کے قبرستان کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دیا۔ یہاں تک کہ کوئی گنہگار، بڑا سا بڑا گنہگار بھی وہاں اگر دفن ہو جائے نا تو اس کی آخرت کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ تو یوں ہی بخش دیا جائے گا کہ اس میں صحابہ بھی موجود ہیں، نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا بھی موجود ہے۔ تو سنی نے کہا کہ بتاؤ، جو جنت البقیع میں مدفون ہو جائے وہ جنتی، اور جو حضور کے ساتھ قبر انور میں موجود ہو وہ جنتی کیوں نہیں ہوگا؟ ارے حضور کی قبر ہے، پھر یہاں حضرت ابو بکر کی ہے، بغل میں حضرت عمر کی ہے، یہی تو ہے قبر کی سچویشن۔ عزیزان گرامی وقار، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اسلام لانے سے پہلے بھی اپنے ساتھ رکھا، بعد اسلام بھی اپنے ساتھ رکھا، غار میں بھی اپنے ساتھ رکھا، مدینہ شریف میں بھی اپنے ساتھ رکھا، سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھا، تمام غزوات میں بھی اپنے ساتھ رکھا، اور سب سے بڑا پہرہ دار بھی حضرت ابو بکر کو بنایا۔ دنیا میں بھی ساتھ میں تھے اور آج مزار میں بھی یہ دونوں ساتھ میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، سب سے بڑا رتبہ صحابہ میں ان کو عطا فرمایا گیا ہے۔ تو جو صحابی کی شان میں گستاخی کرے، گالیاں دے، تو وہ کافر ہیں۔
اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خلافت میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا ہے، دوسرا حضرت عمر، تیسرا حضرت عثمان اور چوتھا حضرت علی کا ہے۔ لیکن کچھ لوگ نا علمی کی بنیاد پر یا غلط تقریر سننے کی بنیاد پر یا غلط تحریر اور غلط پیغام کو پڑھنے کی بنیاد پر ان کے دلوں میں پروپیگنڈا پھیلا دیا گیا ہے، ان کے دماغ میں یہ باتیں گھسا دی گئی ہیں کہ یہ خلافت کا جو سلسلہ ہے اول مقام حضرت ابو بکر کا نہیں، حضرت علی کا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ خلافت کی ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترتیب کے خلاف عقیدہ رکھنا یہ گمراہیت کی علامت ہے۔ جو خلافت کا طریقہ ہے، یعنی کہ پہلے ابو بکر ہے، جو سلسلہ ہے، جو ترتیب ہے، وہی افضلیت کا بھی ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد بدر والے، السابقون الاولون، پھر تحت الشجرہ والے، پھر اس کے بعد سارے کے سہارے صحابہ۔ لیکن کوئی بھی صحابی ایسا نہیں کہ جن کے نقش قدم پہ چلیں اور ہدایت نہ پائیں، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا کہ میرے جس صحابی کی بھی تم پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں بھی اول اور افضلیت میں بھی پہلا درجہ اور پہلا مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات جو کہ تارے والی رات تھی، تاروں اور آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستارے کے برابر ہوں؟ تو انہوں نے سوچا تھا حضرت عائشہ نا کہ میرے والد کو بتائیں گے کہ میرے والد کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، کوئی ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو میرے رسول نے فرمایا ہاں، میرے صحابی عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ حضرت عائشہ تعجب میں اور خاموش ہو گئی، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، عمر کی اتنی نیکیاں، اب میرے والد کہاں گئے؟ ابو بکر کہاں گئے؟ میرے والد؟ کہا کہ سنو، عمر کے پورے عمر کی نیکیاں، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر ہیں، ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو یہ سمجھے کہ اتنا بڑا ایمان، وہ نیکی ایک کرے، ابو بکر نیکی ایک کرے تو ان کو ثواب زیادہ، حضرت عمر نیکی خوب کریں ان کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا انہوں نے کیا، اور یہ ایک نیکی کر رہے ہیں پھر بھی ان کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایمان پر ہیں۔ خود حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر کے ایمان کو کوئی تول نہیں سکتا ہے، اور اگر ترازو کے پلڑے میں ایک طرف ابو بکر کے ایمان کو رکھو اور دوسری طرف ساری کائنات کے ایمان کو رکھو، یعنی قیامت تک جتنے بھی مومن مسلمان ایمان والے ہونے والے ہیں ان سب کے ایمان کو رکھو، اس میں صحابہ بھی ہو، اس میں اغواز بھی ہو، اقطاب بھی ہو، اولیاء بھی ہو، ابدال بھی ہو، عام مومن ہو، خاص مومن ہو، درویش ہو، فقیر ہو، خواجہ ہو، غوث ہو، ولی ہو، کتب ہو، اوتاد ہو، سبوں کے ایمان کو ایک ترازو میں تنہا ابو بکر کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھنے کے باوجود بھی ابو بکر کا ایمان وزنی ہوگا۔ اس قسم کا ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔